الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بزرگان ملک، برادران ملت، آپ عزت احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی بڑھائی اللہ رب العالمین کی ذات برکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ میں حاضر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات قدر پر ہوں. دوستوں اور بھائیوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور اور دانش سے نوازا ہے تاکہ انسان اس کائنات پر اور اس کائنات میں رونما ہونے والے واقعات پر غور و فکر اور تدبر کر سکے،
لہذا ایک عقل مند انسان کو اس عقل سے اور شعور سے اور دانش سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالی کی مخلوقات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کائنات میں رونما ہونے والے واقعات اور ان کے نتائج پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کو غور و فکر کی دعوت کہ ذرا غور کیجیے، اس کائنات پر سب سے پہلا جو عذاب الہی رونما ہوا اس میں جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگایا گیا۔ تو وہ کون سا عقیدہ تھا، وہ کون سا نظریہ تھا کہ جس بنا پر جناب سیدنا نوح اور ان کے ساتھیوں کو ان کی کشتی کو کنارے پر لگایا گیا، منزل مقصود تک پہنچایا گیا؟ یا وہ کون سا نظریہ تھا کہ جس نے آگ کے نمرود کو گلے گلزار بنا دیا؟ کبھی آپ غور کیجیے کہ وہ کون سا عقیدہ اور نظریہ تھا جس نے ایک معصوم بچے کو پانی سے بچاتے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچایا، فرعون کے محل میں پہنچایا۔ پھر جب وہ بچہ جوان ہوا تو اسی بچے کو پھر پانی سے بچا کر کنارے تک پہنچایا اور اسی پانی کے اندر فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ وہ کون سا نظریہ تھا کہ جس نظریے کی بنیاد پر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ان کو اور ان سے قبل جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ویران کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا گیا؟ وہ کون سا نظریہ اور عقیدہ تھا کہ جس بنا پر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو غار ثور سے نکال کر وادی مدینہ بنا دیا؟ اس پر غور کیجیے۔ قرآن مجید فرقان حمید پر جب ایک مسلمان غور کرتا ہے کہ اللہ ان سارے واقعات اور ان کے نتائج کے پیچھے کون سا عقیدہ اور نظریہ تھا، تو قرآن اس مسلمان کو یہ جواب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ تمہارا رب تمہاری مدد کرنے
جو ایمان والے ہیں، سیدنا نوح ایمان والے، سیدنا ابراہیم ایمان والے، موسیٰ کلیم اللہ ایمان والے، اور یوسف صدیق ایمان والے، اور میرے آپ کے حاضر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایمان والے۔ اس لیے فرمایا ان سب نے اپنے رب پر توکل کیا تھا، اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کیا تھا، جس بنا پر اللہ رب العالمین نے یہ سارے نتائج تمہارے سامنے پیش کروائے ہیں۔ اس لیے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ان کے قول کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے سامنے یہ بات کی تھی، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ فرمایا اللہ کے انبیاء نے یہ جواب دیا نا، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہم کیوں نہ اس اللہ پر توکل کریں، کیوں نہ اس رب پر بھروسہ اور اعتماد کریں جس مولا کریم نے میری کشتی کو پار لگایا، جس مولا کریم نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے دریا میں راستے بنا دیے، پانی کے اندر پل بنا دیے۔ سیدنا ابراہیم کی باری آئی تو وہ بھی کہتے ہیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، میں کیوں نہ اس رب پر اعتماد اور بھروسہ کروں کہ جب آپ کے قانون میں مجھے کودنا پڑا تو اس وقت میری زبان سے اللہ نے یہ کلمات جاری کروا دیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہم اپنے اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں۔ سیدنا یوسف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے فرعون کنویں سے نکالا، مجھے جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، اور میرے وہاں کے آقا کی باری آتی ہے تو میرے آقا بھی یہی فرماتے ہیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور پھر آپ نے فرمایا حسبی اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا وہ اللہ جس کے سوا کوئی میرا الہ معبود نہیں ہے، اور وہی میرا مشکل کشا، وہی میرا حاجت روا، وہی میری مشکل میں، میری مصیبت میں، میری تکلیف اور فرصت میں میری مدد کرنے والا۔ فرمایا وہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وہ اللہ اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، کسی کو کسی مشکل میں گرفتار کرنا چاہے، فرمایا پھر اس مصیبت کو، اس تکلیف کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ وہی یمسسک بخیر،
اور اگر میرا مولا کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا چاہے، کسی کو خیر عطا کرنا چاہے، تو کس کی مجال ہے کہ جو اس کی خیر کے سامنے رکاوٹ بن جائے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها، فرمایا جس پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولنا چاہے، ہے کوئی کائنات کے اندر قوت اور طاقت جو اس کی رحمت کے سامنے رکاوٹ بن جائے؟ فرمایا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا اللہ ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، وہ میرا اللہ ہے جو تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہے، جو تمہارا مشکل کشا ہے، جو تمہارا حاجت روا ہے۔ اس لیے فرمایا اسی پر اعتماد کرو، اسی پر بھروسہ کرو۔ یہ ایمان والوں کی بنیادی صفت اور خوبی ہے کہ وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اسی لیے تو جناب نوح علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا وعلیہ توکلت، میں اس رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں۔ اور جناب ابراہیم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، اصحاب موسیٰ نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب مارے جائیں گے، پیچھے فرعون کا لشکر اور سامنے پانی ہے، اب کدھر جائیں گے؟ نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ کلا کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنے رب پر اعتماد اور توکل کر کے نکلا ہوں۔ میں نے جو ہجرت کی ہے فَاسْرِ بِعِبَادِي، میرے رب نے کہا تھا میرے بندوں کو لے کر اس مصر سے نکل جاؤ، اس لیے میں تو اس کے حکم سے نکلا ہوں۔ کلا، اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ فرعون اور اس کا لشکر، اس کی فوجیں ہمیں پکڑ لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی یہ پانی یہ ہمارا راستہ روک سکتا ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب ہے جو مجھے عنقریب راستہ دکھلائے گا نجات کا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی باری آتی ہے، میرے آقا بھی اپنے رب کے کہنے سے مدینہ سے نکلے اور غار ثور میں آ کر آپ نے پناہ لی، اور ادھر سے مشرکین مکہ آپ کی تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے، اس کے منہ پر پہنچ گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے ساتھ ہیں، اور جناب صدیق اکبر نے خدشہ ظاہر کیا، اے اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ اگر یہ ظالم، یہ مشرک، یہ کافر اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو پھر تو ہمیں ضرور پکڑ لیں گے، ہمارے نشانات پاؤں کے نظر آ جائیں گے، اور ہم بھی نیچے بیٹھے ہوئے ان کی نظر ہم پر ضرور پڑ جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام جو متوکل تھے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے، مکمل اعتماد کرنے والے، آپ نے فرمایا تھا یا ابا بکر ما ظنک باثنین ثالث اللہ ثالثہما، فرمایا ان دونوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہو، جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو وہ عقیدہ، وہ کلمات اتنے پسند آئے کہ میرے محبوب کے ان کلمات کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سامنے یہ عقیدہ، یہ نظریہ سامنے رکھ دیا کہ میرے محبوب نے نہتے ہو کر اور بے آسرا ہو کر تب بھی اپنے رب کا نام لیا تھا، اور اپنے ساتھی کو یہ تسلی دی تھی کہ غم نہ کر، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
ہمارا مولا ہمارے ساتھ ہے، وہ کبھی ہمیں ضائع اور برباد ہونے نہیں دے گا۔ دوستو اور بھائیو، یہ عقیدہ، یہ نظریہ جب انسان صحیح معنوں میں اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتا۔ اور لیکن افسوس، آج صاحب علم وہ اپنے علم پر بھروسہ کیے ہوئے، صاحب مال وہ اپنے مال پر اعتماد کیا ہوا، اور صاحب منصب وہ اپنے منصب پر اعتماد کیے ہوئے، اور بزنس اور تجارت والا وہ اپنی تجارت پر اور اپنے بزنس پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہوئے۔ وہ سمجھتا ہے رزق آئے گا تو یہاں سے آئے گا، اگر یہ منصب چھین گئے، یہ علم اس سے ختم ہو جائے اور یہ مال، یہ روپیہ پیسہ یہ ختم ہو جائے تو میں شاید بھوکا مر جاؤں گا۔ اللہ کے بندو، میرا اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے پہلے پیش کر چکا ہے۔ صاحب علم اگر اپنے علم پر مغرور ہے تو اس کو شیطان کا حشر دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے علم نے اسے برباد کر دیا۔ صاحب منصب اگر وہ اپنے منصب اور کرسی کے غرور میں ہے تو اس کو نمرود اور فرعون کا انجام بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کے منصب نے کیا کیا، جو اپنی کرسی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتے تھے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرمایا ان کے ساتھ میرے مولا نے کیا کیا؟ فرمایا اگر بزنس اور تجارت اگر تم یہ سمجھتے ہو تو پھر قارون کے خزانوں کو بھی دیکھ لو اور اس کا انجام کیا ہوا تھا، یہ بھی اپنی نظروں کے سامنے رکھو۔ اگر عقل اور دانش پر تمہیں غرور ہے تو ابو الحکم جس کو تم ابو جہل کے نام سے جانتے ہو، اس کی عقل اور اس کی دانش اس کے کام نہ آئی، بلکہ وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور جو درویش قسم کے لوگ تھے اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے، اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے کیا نتائج اور کیا رزق لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کیسے کیسے ان کو نتائج عطا کیے، انعامات سے نوازا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا تھا، کتنی پیاری حدیث مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا میری امت کے لوگوں، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، فرمایا اگر تم اپنے اللہ پر اس طرح اعتماد کرو، اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح اس پر اعتماد کرنے کا حق ہے، فرمایا لرزقکم کما يرزق الطير، فرمایا تمہیں اللہ ویسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، فرمایا سو اپنے گھونسوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی فیکٹری، نہ کوئی جاب، نہ ہی کاروبار، نہ کوئی دکان، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی زمیندار۔ فرمایا لیکن اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ پرندے اپنے گھونسوں سے صبح نکلتے ہیں، فرمایا خالی پیٹ نکلتے ہیں، وہ تروح بطانا، فرمایا جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا اس طرح اعتماد، پرندوں کا اعتماد، پرندوں جیسا بھروسہ اور توکل تمہارے اندر آ جائے، اللہ تمہیں بھی ایسے رزق عطا فرمائے گا۔ دوستو اور بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی بچے تھے، آپ نے انہیں ایک دن عقیدے کی بات سمجھائی اور اللہ پر ہی اعتماد اور توکل کرنے کا سبق کو درس دیا اور فرمایا اے عبداللہ، جب بھی تجھے ضرورت پڑے کہ تو کسی سے مانگے کوئی چیز، تو مدد مانگے
کوئی چیز طلب کرے تو فرمایا صرف اور صرف اللہ سے کرنا. کیوں؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، فرمایا اگر ساری کائنات مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانے پر آئے، فرمایا ساری کائنات مل کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی الا وقد كتبه الله لك، فرمایا ہاں صرف وہی فائدہ ہوگا جو میرے رب نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا اسی طرح اگر ساری کائنات مل کر تجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرا بال بھی بیٹا نہیں کر سکتا جب تک تیرا رب نہ چاہے. دوستو بھائیو، یہ اعتماد، یہ توکل، یہ بھروسہ اپنے رب پر کر لیجیے کہ نفع و نقصان کا مالک وہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو عقیدہ سمجھایا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ یہ مسلمان جنہیں موبائل ہونا چاہیے تھا، جنہیں اپنے رب پر متوکل ہونا چاہیے تھا، یہی آج اوقات کو منحوس سمجھتے ہیں، یہی آج لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، یہی آج دن اور رات کو منحوس سمجھتے ہیں. انہوں نے مخصوص اوقات بنا رکھے ہیں. اس چیز میں بھی منحوسیت، اس میں بھی منحوسیت، اس میں بھی یہ بھی چیز منحوسیت والی. کیا تمہارے اعتماد کو ہو گیا؟ کیا تمہارے توکل کو ہو گیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں یہ عقیدہ پختہ کر دو، لا عدوى ولا سیرا، فرمایا ولا عامہ ولا سفرا، اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے ولا نوع ولا غولا، فرمایا کہ اسلام کے اندر نہ کوئی بیماری خود متعدی ہے. یہ آپ نے پیچھے دیکھا تھا نا کہ ایک دوسرے سے بیماریاں لگتی ہیں، کہا کرونا ایک دوسرے سے ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کوئی بیماری خود متعدی نہیں ہے، کسی سے کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی. ہاں اللہ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہو جائے تو فرمایا اس سے ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی پرندے میں کوئی برکت ہے نہ نحوست ہے. اور فرمایا اسی طرح نہ ہی ماہ صبر میں یہ جو صبر گزر رہا ہے اس میں کوئی نحوست کی کوئی چیز ہے. آج لوگ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یہ فلاں دن ہے، نہیں جی ہم نہیں کام کریں گے، یہ فلاں مہینہ ہے اس میں ہم کاروبار کا آغاز نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ تو منحوس مہینہ ہے. میرے آقا نے فرمایا بلا صبر، اس سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ سنو اگر تم موحد ہو، مسلمان ہو، میرے آقا نے فرمایا تھا من ردت السیارہ فقد اشرک، من ردت السیارہ عن حاجتہ فقد اشرک. میرے آقا نے فرمایا جس بندے کو اس کے کام سے کسی چیز کی نحوست نے روک دیا کہ اس کا یہ نظریہ تھا میں یہ کام کرنے لگا ہوں، لیکن میرے سامنے سے بلی گھر سے نکلا ہے نا، کالی بلی گزر گئی ہے، واپس آ گئے. حاجی صاحب منہ لٹکائے ہوئے، حاجی صاحب کیا ہوا؟ میرا راستہ کالی بلی کاٹ گئی ہے، اس لیے آج میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، آج کوئی کام نہیں کروں گا. آج صبح میری دکان پر فراغ منحوس آ گیا جس کی وجہ سے آج میرا کاروبار مندہ ہے. اس طرح کی بات ہے. فرمایا جس بندے کو اس کی ضرورت ہے اس کے کام سے ایسے نظریے نے روک دیا فقط اشرک، اس نے شرک کا ارتکاب کیا. چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ روزے دار ہے، چاہے وہ زکات و صدقات و خیرات دینے والا ہے، چاہے وہ حاجی ہے، حج کرنے والا ہے. فرمایا لیکن اس کا نظریہ یہ ہے
کہ وہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہوئے اور کسی انسان کو منحوس سمجھتے اور اپنے کام کو روک لیتا ہے، فقط اشرک، اس نے اپنے رب کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ واخر الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، ابھی آپ نے اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات سنی ہیں۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کے حوالے سے جو زمانہ جاہلیت میں نظریہ پایا جاتا تھا، اسی طرح آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ابھی آپ نے جو حدیثیں سنی ہیں، آپ نے حدیث میں نے پڑھی، من نظر دھوتیا حاجت فقد اشرک۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث صحابہ کے سامنے بیان کی کہ جس بندے کو اس کے غلط نظریے نے اس کی حاجت سے، اس کے کام سے اس کو روک دیا ہے، تو اس نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ فقط اشرک، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اور میرے آقا نے فقط کے ساتھ بیان کیا ہے، قد تحقیق کر دیا ہے، بلا شبہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو صحابہ کرام جو شرک کو چھوڑ کر آئے تھے، ظاہری بات ہے شرک کے حوالے سے ان کو پتہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے، شرک کے علاوہ جیسے بھی گناہ ہوں گے اگر اللہ نے نظر رحمت کر دی، اللہ نے معاف کرنا چاہا تو اس کو معاف ضرور کر دے گا۔ یعنی معاہد اگر جہنم میں بھی جائے گا اپنے گناہوں کی بداش میں، تو ایک وقت آئے گا تو وہ جہنم سے ضرور نکلے گا اور جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن مشرک جو ہے وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، ہمیشہ کا جہنمی۔ اس لیے صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی کہ اللہ کے رسول یہ تو ہمارے نظریات تھے، یہ تو ہم اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور اس طرح کے خیالات اور نظریات اور عقائد تھے ہمارے۔ اس لیے اللہ کے رسول یا رسول اللہ اب یہ نظریے ہم نے تو ان پر عمل کیا ہوا تو اس کا کفارہ کیا ہے، ہم اس کا کفارہ کیا ادا کر سکتے ہیں؟ آج بھی اگر کسی سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ کفارہ سن لیجیے۔ تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول اللہم لا خیر الا خیرک، وہ یہ کہے کہ اللہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، یہ نحوست جو ہے یہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، اگر تو ہمارے اوپر نحوست کو طاری کرنا چاہتا ہے تو یہ تیرے اختیار میں ہے۔ ولا خیر الا خیرک، اور جتنی بھی خیر اور بلائی ہے وہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ولا الہ غیرک، اور ہمارا الہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں، ہم تجھ پر ہی اعتماد اور توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ کفارے کی دعا بتلائی، اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی ہمارا معبود مشکل کشا نہیں۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، اس طرح کے غلط نظریات اور عقائد ان کو ترک دیجیے اور صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ ہر لحاظ سے، ہر کام میں، اپنے دنیاوی جتنے بھی امور ہیں ان سب کے اندر اپنے اللہ پر توکل کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اوپر صحیح بھروسہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
وارفعنا في سلامة توفيقنا الكفاية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضانا المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا